بغیر ٹانگوں اور بازوؤں کے پیدا ہونے والے انسان کی کہانی جو دنیا کے لیے مثال بنا۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنی کسی محرومی کا رونا روتے ہوئے گزارتے ہیں۔ وہ ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ انہیں خدا کی کروڑوں نعمتیں نظر ہی نہیں آ پاتی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑی سے بڑی محرومی کو بھی معمولی خیال کرتے ہیں۔ وہ اپنی محرومیوں کے باوجود صرف زبان ہی سے خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ اپنے اٹھنے بیٹھنے، چلنے اور پھرنے کو شکر بنا لیتے ہیں۔ وہ نہ صرف خود جی کر دکھاتے ہیں بلکہ اپنے جیسے لاکھوں لوگوں کا حوصلہ بنتے ہیں۔ ایسے ہی حوصلہ پیدا کرنے والی ایک عظیم کامیابی کی مثال نک وائجچ کی کہانی ہے۔ یہ بغیر ٹانگوں اور بازوؤں کے پیدا ہونے والے ایسے انسان کی کہانی ہے جو اپنی کامیابیوں کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے مثال بنا ہوا ہے۔ زندگی کا مطلب سمجھنا ہو تو ضرور ایسے لوگوں سے ملیں یا کم از کم ایسے لوگوں کا مطالعہ کریں۔ نک وائجچ 4 دسمبر 1982 میں آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش بغیر ہاتھوں پیروں کے ہوئی۔ اس مرض کو ٹیٹرا ایمیلیا سنڈروم کہتے ہیں۔ یہ خامی انتہائی کم بچوں میں پائی جاتی ہے اور 2009 کے جائزے کے مطابق ہر 31,000 نومولودوں میں صرف ایک بچے میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اولاد کی خوشی کس ماں کو نہیں ہوتی، لیکن نک کی پیدائش پر سب سے زیادہ دکھ اس کی والدہ کو ہوا تھا۔ وہ ایک پیشہ ور خاتون تھی اور ایک اسپتال کے گائنی وارڈ میں نرس تھی۔ جب نک کی پیدائش ہوئی تو اس کی والدہ نے اسپتال کے اسٹاف سے فرمائش کی کہ وہ اپنے بچے کو دیکھنا چاہتی ہے، لیکن ڈاکٹر اور نرسیں خاموش تھیں۔ وہ ایک ایسا بچہ تھا جسے دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیرت زدہ ہو گئے تھے، کیونکہ میڈیکل سائنس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کسی کو بھی اس کی پیدائش کی خوشی نہیں تھی۔ اس کی ماں کو کسی نے بھی اس بیٹی کی پیدائش پر مبارکباد دینا گوارا نہ کیا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے اپنی اذیت بھری زندگی کا احساس ہوا۔ وہ اپنا کوئی بھی کام خود نہیں کر پاتا تھا۔ روزمرہ زندگی میں ہر چیز اس کے لیے مشکل تھی۔ برش کرنے سے لے کر واش روم جانے تک اپنے کام خود سے نہیں کر پاتا۔ اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ زندگی اسے بوجھ لگنے لگی۔ وہ مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے لگا۔ میلبورن کے جس اسکول میں وہ زیر تعلیم تھا، وہاں اس کے سب ساتھی اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اپنی معذوری کے باعث اتنے طنزوں اور تکلیفیں دیکھنا اس قدر ناقابل برداشت تھا کہ محض 10 سال کی عمر میں اس نے خودکشی کی کوشش کی۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار بھی ہوا۔ ابتدا میں اس کے لیے یہ تسلیم کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ دوسرے بچوں سے کیوں مختلف ہے۔ رفتہ رفتہ اس نے پاؤں جو صرف چھوٹی چھوٹی انگلیوں پر مشتمل تھے، اس سے لکھنا، کھیلنا اور شیو کرنا سیکھا۔ اپنے میٹرک تک کی تعلیم کوئنز لینڈ آسٹریلیا کے ایک اسکول رنکورن ہائی اسکول سے مکمل کی، جہاں وہ کلاس کا ہیڈ بوائے بھی تھا۔ اپنی بیچلر ڈگری اس نے کامرس کے مضمون میں گرفت یونیورسٹی سے حاصل کی۔ آج نک غیر منافع بخش عالمی تنظیم لائف ود آؤٹ لمبس کے بانی ہیں اور ایک موٹیویشنل کمپنی کے سربراہ بھی ہیں۔ یہ ادارے دنیا بھر میں معذور افراد کے درمیان امید اور اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نک کئی شہرہ افاق کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آپ یقیناً ورطہ حیرت سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 10 برس کی عمر میں خودکشی کی کوشش کرنے والے نک نے کامیابی کی کون سی چابی تلاش کر لی جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ بھی خود کو بدلنا چاہیں، آگے بڑھنا چاہیں یا کامیاب ہونا چاہیں تو زندگی کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے کسی کا ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے۔ نک کو یہ جملہ 17 سال کی عمر میں ہائی اسکول میں صفائی اور بحالی کے انچارج سے ملا۔ انہوں نے نک کو عوامی طور پر لیکچر دینے کا مشورہ دیا۔ اس سوچ نے نک پر بہت مثبت اثرات مرتب کیے۔ نک اپنی ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ میری ان سے دوستی ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا تمہیں مقرر بننا چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں کیا بولوں گا؟ تو انہوں نے جواب دیا تمہیں اپنی زندگی کی کہانی لوگوں کو بتانی چاہیے۔ اس ایک مشورے نے نک کی قسمت بدل دی۔ انہوں نے مثبت رویے، طرز و فکر کو اپنانا شروع کر دیا۔ نک نے اپنی انتہائی معذوری کو اپنے لیے عذر یا رکاوٹ بنانے کی بجائے ایک چیلنج کے طور پر دیکھا اور اس سے لڑنے کی ٹھانی۔ انہوں نے اپنی ذات پر اتنی محنت کی اور خود کو ایسا مثالی بنایا کہ وہ لوگوں کو اپنی کامیابی کی کہانی سنا سکے۔ پھر آنے والے سالوں میں دنیا نے دیکھا کہ جس کی پیدائش کا مقصد سمجھنے سے اس کے والدین قاصر تھے، اس نے نہ صرف اپنی دنیا بنائی بلکہ اپنے جیسے کروڑوں مایوس لوگوں کے لیے زندگی کی امید بنا دی۔ اس سے نہ صرف خود جینا سیکھا بلکہ دنیا کو جینے کا ہنر سکھایا۔ پوری دنیا میں ایک تحریکی مقرر کے طور پر معروف نک کی زندگی ایک مثال بن گئی جو کروڑوں لوگوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ زندگی کی سفر میں تمام مشکلات کے باوجود نک نہ تو رکے اور نہ انہیں کوئی روک پایا۔ نک حوصلے کے ساتھ ان مشکلات سے نبرد آزما ہوتے رہے۔ ان کی مشکلات رنگ لائی۔ آج وہ کسی بھی عام انسان کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ روزانہ سوئمنگ کرتے ہیں، پانی کی سطح پر سرفنگ کرتے ہیں اور اسکائی ڈرائیونگ کرنے کا سنسنی خیز لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں پیروں کے نہ ہونے کے باوجود حالات کے محتاج نہیں۔ وہ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں اور کروڑوں لوگوں کو اس
اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ زندگی کی مشکلات پر یقین، امید، محبت اور جرت کے ذریعے قابو پائیں تاکہ اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکیں۔ نک نے اپنے اب تک کے کیریئر کے دوران دنیا کے 60 سے زائد ممالک کا دورہ کیا۔ وہ لاکھوں لوگوں سے خطاب کر کے انہیں متاثر کر چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں ایسے مایوسی اور بے بسی کے دن آتے رہتے ہیں، یہ سب فطری ہے، لیکن ایسے احساسات اسی وقت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ کو ان خیالات کے سامنے ڈھیر کر دیتے ہیں اور ان سے نکلنا نہیں چاہتے، لہٰذا بہتر سے بہتر کر دکھانے کے لیے خود کو ان حالات سے نکالنا بھی سیکھیں۔ نک کہتے ہیں کہ جب دوسرے لوگ اپنے خوابوں کو حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اپنی جانب سے پوری کوشش کرتا ہوں، ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ نک آسٹریلیا کا پہلا معذور بچہ تھا جسے مرکزی نظام تعلیم کا حصہ بننے کا موقع ملا اور 1990 میں ینگ سٹیزن آف دی ایئر کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ 2012 میں نک نے اپنی من پسند لڑکی کنائے میاں ہارا سے شادی کی۔ اب ان کا بیٹا کیفشی جیمس بھی ہے۔ یہ بچہ خدا کے فضل سے بالکل نارمل اور صحت مند ہے۔ نک کی زندگی پر اب فلم بھی بن چکی ہے جس کے کچھ حصے آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ 2009 میں نک کو ایک مختصر سے فلم میں لایا گیا جس کا نام دی بٹر فلائی سرکس تھا۔ اس فلم کا مرکزی کردار نک ہی ہے۔ یہ فلم ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے جو مایوسیوں میں گھرا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی زندگی کا زاویہ فکر بدلتا ہے اور اس کی زندگی میں روشنی اور توانائی آتی ہے۔ نک کی کامیاب زندگی میں ہر انسان کے لیے بے شمار سبق ہیں۔ وہ جو بچپن میں اپنی وجود سے نالا رہتا تھا، جو اس لیے مرنا چاہتا تھا کہ وہ نامکمل ہے، کوئی اس سے محبت نہیں کرے گا، وہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے سے قاصر خود کو دوسروں پر بوجھ خیال کرتا تھا، اگر وہ تب مایوس کن حالات سے خود کو باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو پاتا تو آج کیسے اتنی کامیاب زندگی گزار رہا ہوتا، کیسے لوگ اس سے امید کی روشنی پا رہے ہوتے۔ بات یہ ہے کہ زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات ہوں، آپ کو اپنے سامنے کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نظر نہ آ رہی ہوں، ان مشکل حالات سے نظریں نہ چرائیے، اپنی زندگی پر بھروسہ کیجیے، اپنی صلاحیتوں پر کبھی شک نہ کیجیے۔ یقین کریں آپ جتنی مشکلات برداشت کر سکتے ہیں اتنی ہی اس ذات کی طرف سے آپ کو دی جاتی ہیں۔ ہر مشکل میں بہتری کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے مایوسی میں امید کا دامن ہرگز نہ چھوڑیے۔ زندگی میں مواقع کبھی ختم نہیں ہوتے، اپنے ذہن کو کھلا رکھیں گے تو مواقع آپ کو ضرور نظر آتے رہیں گے۔ آگے بڑھتے جائیں اور کامیابیاں سے ملتے جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے شب و روز نک کی زندگی سے زیادہ مشکل ہرگز نہیں ہوں گے۔